السلام علیکم، میں آپ کی اردو کی استاد سمینا عنبر۔ آج ہم جماعت چہارم کی کتاب کے سبق نمبر 2 نعت کی پڑھائی کریں گے۔ آپ اس کا متن سمجھتے ہوئے پڑھائی درست تلفظ، لے اور آہنگ کے ساتھ کر سکیں گے۔ آئیں ہم سب سے پہلے کچھ سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کن کو بھیجا؟ جی، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے جو لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی سے 2 اوصاف بتائیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سی 2 خوبیاں بتائیں۔ ان میں تو بہت سی خوبیاں تھیں، لیکن ہمیں جو 2 اوصاف بتانی ہیں، صادق اور امین، یعنی سچا اور امانت دار۔ جو مکے کے کافر تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی لقب سے پکارتے تھے، یعنی آپ صادق اور امین، سچے اور امانت دار ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت فرمائے گا۔ اس لیے پیارے بچوں، آپ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اب آئیں گے ہم پڑھائی کی طرف۔ نعت وہ نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی گئی ہو۔ اب اس کا تلفظ سیکھیں۔ اسرار، دستگیری، امت، آدمیت۔ اب ہم اس کی پڑھائی کریں گے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، یعنی اس نبی پر سلام جس نے بے سہاروں کی مدد کی اور بادشاہ ہونے کے باوجود بھی سادہ زندگی گزاری۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ اس میں بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی چھپی ہوئی باتیں، بہت سے چھپے ہوئے راز ہمیں بتائے اور خود زخم کھا کر دوسروں کے لیے رحمت بن کے آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں سے خود پتھر کھائے لیکن دوسروں پر آپ پھول برساتے رہے، یعنی اپنی رحمت برساتے رہے۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچھانے کا بستر جو تھا وہ بھی ایک بوریا تھا۔ سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچائی پھیلانے کی خاطر بہت سے دکھ اٹھائے۔ آپ خود بھوکے رہتے لیکن اپنے گھر پر آئے ہوئے کسی سائل کو بھوکا نہ رہنے دیتے بلکہ اسے کھانا کھلاتے۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جھاڑے میں سوتا تھا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے راتوں کو اللہ تعالیٰ سے رو رو کر بخشش مانگتے اور سردی میں بھی، بہت زیادہ سردی کے موسم میں بھی زمین پر بستر بچھا کر سوتے تھے۔ سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ کہ اس میں بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے اور فخر آدمیت یعنی انسانیت کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات انسانیت کا فخر ہے۔ درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درود کی محفل میں کسی کی قسمت نہیں سوتی، یعنی اس میں آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں تو سیری نہیں ہوتی، ہمارا دل نہیں بھرتا۔ اس نعت کے شاعر کا نام ہے ماہر القادری۔ اب ہم اس کے متعلق اور سوال پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ٹھہریں اور بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کی خاطر دکھ اٹھائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچائی کی خاطر دکھ اٹھائے۔ بے کسوں کی دستگیری سے کیا مراد ہے؟ کہ بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا۔ اب ہم نے اس نعت میں کیا سیکھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر کی زندگی گزاری، یعنی فقیروں کی طرح سادہ زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین حق کے لیے مشرکین اور کفار کے مظالم برداشت کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان کو بد دعا نہیں دی۔ تیسرا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کی ہدایت کی فکر میں رہتے۔ درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج کے لیے ہمارا اتنا ہی سبق ہے۔ اب اگلا کتاب کا کام جو ہے وہ ہم دوسرے لیکچر میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔